أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں، مطلب بکواس نہیں کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے ہیں. حدیث شریف میں بھی ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، خاموش رہنا حکمت سے خالی نہیں ہے. اب ایک واقعہ سنیے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح. کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے 3 بے گناہ افراد کو سزائے موت دی. بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی کے گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسی سے بندھا ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا. رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تو دوسری طرف پتھر جو بندھا ہوا تھا زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا. بڑا پتھر تھا، اس کو اوپر سے کھینچ کے چھوڑتے تو گرتا، نیچے جو بھی پڑ رہا تھا آدمی پتھر کچھ بھی ہو اس کو چٹنی بنا دیتا تھا. چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا. ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا، منطقی، بکواس کرنے والا. سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی. تو عالم کہنے لگا میرا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور وہی زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہنا. اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا. یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا. اس کے بعد وکیل کی باری تھی. اس کو بھی تختہ دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی تو کہنے لگا میں حق اور سچ کا وکیل ہوں، اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہوگا. اس کے بعد رستے کو دوبارہ کھولا گیا، پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا. پھانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بچ گئی. اس کے بعد فلسفی کی باری تھی. اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ عالم کو نہ تو ہی اللہ نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے. دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ ہے، موٹی گھاٹی ہے، گھاٹ، اس کی رکاوٹ کی وجہ سے یہ لوگ بچ جاتے ہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا ہے. فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو غور سے دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی. انہوں نے جب وہ گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا، موت کے گھاٹ اتر گیا. تو اس واقعے کا نتیجہ، رزلٹ، خلاصہ، مفہوم یہی ہے کہ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے. اس لیے میں بتایا کہ خاموش جو رہے گا نجات پا جائے گا. جو فضول بکواس کرے گا، باتیں کرتے رہے گا، لغو بات کرتے رہے گا، بیہودہ باتیں کرتے رہے گا، زیادہ بولے گا تو پھنسے گا. اس لیے خاموش رہنے ہی میں نجات ہے.